أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیں، کہ آدمی مر کر ختم ہو جائے، مٹی میں مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس کو دوبارہ کل قیامت کے دن زندہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو مثال سے سمجھاتے ہیں کہ یہ چیز کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہر سال تم دیکھتے ہو، خصوصاً اہل عرب، کہ جہاں بارش لمبے لمبے زمانے تک نہیں ہوتی اور پھر ہوتی ہے، کہ بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے زمین سوکھ جاتی ہے بالکل، اور میلوں تک خصوصاً وہاں ایک درخت کی پتی نظر نہیں آتی، اس طرح زمین بالکل بے آب و گیا، یعنی بالکل گھاس پھوس اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ بارش کو برساتے ہیں، تو اس بارش کے برسنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے، جو زمین بالکل مردہ تھی اور سوکھ چکی تھی، لیکن اس بارش کے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس زمین کو بارونق بنا دیتے ہیں کہ زمین یہ تازہ ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اندر سے جو چیزیں اگتی ہیں تر و تازہ اور پھولنے لگتی ہے، اور قسم قسم کی نفیس چیزیں یہ زمین اگانے لگتی ہیں، قسم قسم کی چیزیں، اناج میں کئی قسمیں ہیں یہ زمین اگانے لگتی ہے، اور اسی طرح پھولوں میں قسم قسم کی چیزیں ہیں، طرح طرح کے پھول اگنے لگتے ہیں، طرح طرح کے پھل اگنے لگتے ہیں، اور طرح طرح کی سبزیاں، کہ بارش سے پہلے تو بالکل مردہ تھی، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ زمین اس طریقے سے ہری بھری بن جائے گی، لیکن بارش کے اترنے کے بعد جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی کہ زمین تر و تازہ ہو گئی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سے طرح طرح کی چیزیں اگائی، گویا زمین مردہ تھی زندہ ہو گئی۔ اسی طریقے سے لوگ سب کے سب ایک دن ختم ہو جائیں گے، ساری انسانیت ختم ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کو دوبارہ اسی طرح زندہ کریں گے جس طرح یہ زمین کیسے مردہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا۔ اس مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت کو سمجھایا کہ ہم کو اس پر قدرت ہے کہ ہم تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔
وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اے مخاطب تو دیکھے گا زمین کو کہ وہ خشک ہو گئی ہے، سوکھ گئی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم اتارتے ہیں اس زمین کے اوپر پانی تو کیا ہوتا ہے؟ اہتزت، یہ زمین میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے، تازگی یعنی اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، وربت، اور وہ پھولتی ہے، ابھرتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور قسم قسم کی نفیس نباتات کو وہ اگاتی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے اس کو بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کس طرح پیدا کرتے ہیں، مٹی سے، کہ مٹی سے غذا بنتی ہے، کھانے کی چیزیں بنتی ہیں، تو مٹی سے غذا پیدا ہوتی ہے، انسان پھر اس کو کھاتا ہے، اس غذا سے پھر خون بنتا ہے، خون سے نطفہ بنتا ہے، منی کا قطرہ بنتا ہے، اور وہ ماں کے رحم میں پہنچتا ہے، اور اس سے آہستہ آہستہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے ایک بے جان چیز تھی نطفہ، اس سے اللہ نے انسان کو بنا دیا، جاندار کو بنا دیا، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جب انسان سب کے سب ختم ہو جائیں گے، بے جان ہو جائیں گے، مر جائیں گے، تو دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو بنا کر زندہ کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں، یہ دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دو مثالیں جو اوپر آئیں، ایک تو انسان کی پیدائش کہ اس کے اندر غور کرنے کے لیے کہا غور کرو، دوسری چیز یہ زمین دیکھو کہ زمین کس طریقے سے بارش ہونے کے بعد نفع بخش بن جاتی ہے۔ ان دونوں باتوں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کا وجود برحق ہے، کہ یہ سب کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی میں یہ قدرت نہیں کہ بے جان چیز کے اندر جان ڈالے، کہ نطفہ بے جان ہے اس میں جان ڈال دے۔ زمین اس طرح خشک ہو گئی تھی، اس کو پھر آباد کر دے، بارونق کر دے۔ اللہ کے علاوہ کسی میں یہ قدرت نہیں۔ ضرور ایک بڑی قدرت والی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو موجود ہے، جس کا وجود برحق ہے، جو اپنی قدرت سے یہ سب کچھ کرتا ہے۔ تو اوپر کی دونوں مثالوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ جو نطفے سے انسان کی پیدائش اور زمین جو خشک ہو گئی تھی پھر وہ آباد، یہ اس وجہ سے کہ اللہ کی ذات کامل ہستی ہے، یعنی اللہ کا وجود برحق ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ بے جان چیز کے اندر جان ڈال دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اس کی شان یہ بھی ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں۔ لہذا یہ تصور اور یہ خیال نہ کیا جائے کہ ہمارے سامنے جو کچھ دکھ رہا ہے بس اللہ تعالیٰ اتنا ہی کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اس کے علاوہ آگے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں، جس طرح ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کی قدرت کی بہت سی چیزیں، اسی طرح آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیں گے، دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو بہت بڑی ہے۔ ایک انسان کے بارے میں اس طرح کا خیال اور اندازہ غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ پچھلی صدی میں لوگوں کا خیال یہی تھا کہ بس انسان ایسی گاڑیاں بنا سکتا ہے جو زمین پر چلنے والی ہو، اس سے آگے انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن کچھ ہی زمانہ گزرا، اس کے بعد یہ انسانوں کا جو اندازہ تھا غلط ثابت ہوا کہ آسمانوں میں اڑنے والی سواریاں یہ انسان کے ہاتھوں وجود میں آ گئی۔
کہ یہ اندازہ جو تھا وہ غلط نکلا۔ جب ایک انسان کے معاملے میں یہ اندازہ غلط ثابت ہوتا ہے تو پھر بھلا اللہ تعالیٰ کے شان میں اس طرح کا تصور کہ ابھی جو کچھ دیکھ رہے ہیں بس یہی اللہ کی قدرت میں ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کچھ نہیں کر سکتا، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت ابھی ہے جو دیکھی جا رہی ہے، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بہت کچھ کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کریں گے، اور اسی میں سے یہ ہے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کریں گے۔ اس لیے پچھلی دو مثالوں سے جو بات معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ اللہ کا وجود برحق ہے، اللہ تعالیٰ بے جان چیز میں جان ڈالتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ قیامت یہ آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دے گا، اٹھائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ آگے باری سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کہ اللہ ایک ہی معبود ہے اس کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں کہ یہ کیسے۔ اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اس میں جھگڑتے ہیں، اس میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، جبکہ یہ جو کچھ بھی جھگڑتے ہیں بحث کرتے ہیں کوئی علم نہیں ہے، ان پڑھ لوگ ہیں، اور نہ ان کے پاس کوئی آسمانی ہدایت موجود ہے کہ ان کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہو کہ ایسا ممکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بھی کچھ نہیں ان کے پاس۔ اور اسی طرح کوئی روشن کتاب جیسے قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے جس میں یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ ہوگا، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، قیامت برحق ہے، ایسی کوئی کتاب ان کے پاس نہیں جو یہ بتلاتی ہو کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی، تو پھر نہ ان کے پاس کوئی علم، نہ ان کے پاس کوئی ہدایت، کوئی رہنمائی کرنے والا، کوئی رہنمائی کرنے والی چیز، اور نہ کوئی روشن کتاب۔ بس ایک ہی چیز ہے کہ اپنے آبا اور اجداد کی تقلید۔ ان سے پوچھا جاتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ سب باتیں دلائل کے ساتھ روشن ہیں، حق ہیں، پھر تم کیوں نہیں مانتے؟ کہ ہمارے باپ داداؤں سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے تو ہم کرتے ہیں، وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں تھے، نہیں مانتے۔ بس یہ آبا اور اجداد کی تقلید کے سوا ان کے پاس کوئی علم نہیں، کوئی رہنمائی نہیں، کوئی روشن کتاب نہیں۔ ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، اپنے پہلو کو موڑنے والے ہیں، یعنی تکبر ہے ان کے اندر۔ حق بات آ گئی ہے اور صاف صاف واضح طور پر آ گئی ہے، دلیلوں کے ساتھ مثالوں کے ساتھ سمجھا دیا گیا، پھر بھی پہلو تئی کرتے ہیں، غرور اور تکبر کرتے ہیں، مانتے نہیں حق بات کو۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے دین پر ثابت قدم بتلاتے ہیں تاکہ پوری قوم یہ دیکھے کہ یہ ہمارے سردار سب کیسے جمے ہوئے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی حق ہے۔ اس طرح دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کریں لوگوں کو اللہ کے راستے سے یعنی دین سے۔ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق، جو لوگ یہ عقائد نہیں رکھتے ہیں، صرف اللہ کو معبود نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے، تو ایسے لوگ دنیا میں رسوا ہوں گے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ کبھی جلدی کبھی بدیر اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جب حکم فرماتے ہیں تو ایسے لوگ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں، لیکن ہوتے ضرور ہیں اگر وہ توبہ نہ کریں۔ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، دنیا میں تو ان کے لیے رسوائی طے ہے، اور قیامت کے دن ان کو
جلنے کا عذاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہم چکھائیں گے، جہنم کا عذاب ہم ان کو چکھائیں گے۔ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکہ والوں کے درمیان اولاً ہوئی ہے۔ آپ تو ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، لیکن اولاً آپ کے مخاطب یہی لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ساری باتیں سمجھائیں، لیکن وہی بحث کرتے تھے، جھگڑے کرتے تھے اور مانتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں مانتے دنیا میں رسوا ہوں گے۔ چنانچہ اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ چلے گئے تو یہ لوگ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہاں پر جا کر آرام سے ٹھہرے ہوئے ہیں، رہتے ہیں، تو ایک بڑا لشکر لے کر مدینہ پر انہوں نے چڑھائی کی۔ بدر مقام پر پہنچ کر ان کا مقابلہ ہوا مسلمانوں سے۔ مسلمان گنتی میں بہت کم، ہر اعتبار سے کمزور، یعنی اسباب کی لائن سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو کامیابی اور فتح عطا فرمائی۔ ان کے 70 مارے گئے اور بہت سے گرفتار ہوئے۔ یہ رسوائی دنیا کے اندر ان کو پہنچی۔ لہو فی الدنیا خزی، دنیا میں رسوائی اور آخرت کا عذاب علیحدہ رہا۔ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ کوئی یوں کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ظالم نہیں ہوں۔ یہ جو رسوائی ان کو ہوئی اس سبب سے ہوئی جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کیا، یہ ان کے کاموں اور ان کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے شرک کیا، کفر کیا۔ سمجھانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان میں گستاخی، ان کو تکلیفیں پہنچانا، ان کے ساتھ مقابلے پر آنا، تو یہ سب برائیاں اس سبب سے یہ رسوا ہوئے۔ ورنہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ تو ان کے کرتوت اور ان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہاں بات پوری ہوئی، آگے باری سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ۔ مدینہ منورہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں پر کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان قبول کرتے تھے، لیکن ان کا ایمان قبول کرنا اس طرح تھا جیسے کوئی شخص ایک کنارے پر کھڑا ہو، یعنی ایمان میں داخل ہو کر ایمانی اعمال پر پورا جماؤ نہیں تھا، کنارے پر تھے ایمان کے، ایمان اور ایمانی اعمال پر پورا جماؤ نہیں۔ ایمان لائے وہ، اب دیکھا کہ ایمان لانے کے بعد تندرستی بھی مل رہی ہے، صحت مل رہی ہے، مال مل رہا ہے، دنیاوی منافع اور فائدے مل رہے ہیں، تو کہتے ہیں دین بہت اچھا ہے، تو دین اسلام کو اچھا کہتے ہیں، بہت اچھا ہے۔ لیکن ایمان اور اسلام لانے کے بعد جیسے ہی کچھ تنگی محسوس ہوئی، حالات آئے اور صحت تھی، بیماری آ گئی، کہ یہ کیا، یہ تو دین بہت برا معلوم ہوتا ہے، اور اس طرح کہہ کر مرتد ہو جاتے تھے اور اسلام کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور یہ اس طرح معیار بنانا کہ دین آدمی اس لیے اختیار کرے کہ کچھ ملے گا، تو دین یہ اس کا تعلق یہ مادی چیزوں سے نہیں ہے کہ بھئی اگر یہ چیزیں مل رہی ہیں دین پر چلنے سے تو ہاں یہ دین اچھا ہے، نہیں مل رہی ہے تو برابر معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تو انسان کی کمزوری ہے، دین تو آدمی اختیار کرے، یہ اللہ کا حکم ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ دین پر چلو، اب اس کے بعد چاہے حالات ٹھیک رہیں یا حالات ٹھیک نہ رہیں، کامیابی یعنی دنیاوی حالات کا درست ہو جانا، کہ مال مل جانا، مال کم ہو جانا، اس کا تعلق کوئی دین سے نہیں ہے کہ آدمی دیندار بن جاوے تو لازماً یہ چیزیں سب ملیں گی، مال بھی مل جائے گا، خوب روپے پیسے مل جائیں گے، جائیداد، یہ سب چیزیں مل جائیں گی، اور یہ دین نہیں اختیار کرے گا تو یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ نہیں، دین تو ہم کو اس لیے اختیار کرنا ہے تاکہ آخرت کی کامیابی مل جائے۔ اللہ کے حکموں پر کیوں چلنا ہے؟ تاکہ آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جنت میں داخل ہو گیا دین کی وجہ سے وہ کامیاب ہے، جہنم سے بچا لیا گیا دین کی وجہ سے وہ کامیاب ہے۔ ورنہ یہ معیار نہیں ہے کہ دین اختیار کیا جائے گا تو سب کچھ آئے گا، مال پانی آئے گا اور صحت خوب آئے گی، تندرستی آئے گی، خوشحالی آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی بات سمجھائی ہے نا کہ دین پر تو ہر حال میں جمنا ہے، چاہے حالات ہمارے موافق ہوں یا حالات ہمارے مخالف ہوں، کہ بھئی یہ سب اللہ کی طرف سے میں راضی ہوں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ یہ ایمان اور یہ دین کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے میں راضی ہوں۔ یہ تو مال دے کر اللہ کبھی آزماتے ہیں، لے کر آزماتے ہیں، صحت دے کر آزماتے ہیں، صحت لے کر آزماتے ہیں۔ کیا کرتا ہے؟ مال دیا تو آزماتے ہیں، شکر ادا کرتا ہے یا نہیں؟ اور حقوق جو اس کے اوپر ہیں لوگوں کے، وہ ادا کرتا ہے یا نہیں؟ لوگوں کا خیال کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اور کبھی مال لیا آزماتے ہیں، صبر کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ آہو واویلا کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک کنارے پر کرتے ہیں، ایک دم بارڈر پر۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خیر، اگر ان کو خیر ملے یعنی مال ملے، صحت ملے، خوشحالی ملے تو اطمینان نہ بھی، تو مطمئن ہو جاتے ہیں کہ برابر ہے یہ دین، تو فائدہ ہوا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ، اور اگر وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجهہ، اور اگر ان کو کوئی آزمائش آ جاتی ہے، حالات آ جاتے ہیں، تو اپنے چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں، یعنی دین سے پھر جاتے ہیں۔ یہ کیا فائدہ دین پر چلنے سے؟ کچھ تو ہوتا نہیں۔ ارے بھائی دین پر چلنا ہے اس کی وجہ سے نہیں کچھ ملے، دین پر چلنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بس اللہ راضی ہو جائے، دنیا ملے یا نہ ملے۔ خسرت دنیا والآخرہ، ایسا شخص جو دین کو اس لیے اختیار کرتا ہے اور دین کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ دنیا ملے تو دین برابر اچھا، نہ ملے تو برا، تو ایسا آدمی خسرت دنیا والآخرہ، اس نے دنیا کا بھی نقصان اٹھایا اور آخرت کا بھی نقصان اٹھایا۔ دنیا کا نقصان یہ کہ دین چھوڑ دیا، کتنا بڑا نقصان ہے، دین جیسی چیز کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، اسلامی اعمال کو چھوڑ دیا۔ اور آخرت کا نقصان ظاہر ہے کہ دین کو چھوڑنے سے آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ کھلا نقصان ہے جو اس نے اٹھایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل واضح اور کھلا نقصان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر جماؤ نصیب فرمائے ہر حال میں، چاہے حالات ہمارے موافق ہو یا نہ ہو۔ سوال اور مانگنا تو اللہ تعالیٰ سے ہے ہی، عافیت اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے خوشحالی مانگنی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے بندے اس پر راضی رہیں تو ہی وہ دین پر جم سکتے ہیں اور دین پر قائم رہ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ بڑے گنہگار ہیں، قصوروار ہیں، یا اللہ سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن تیری مغفرت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔
یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ اگلے پچھلے، جان کر کیے ہوئے انجانے میں ہوئے ہوں، یا اللہ تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ آئندہ کی زندگی یا اللہ تیرے حکموں کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اتباع سنت پر زندہ رکھ اور اتباع سنت پر موت عطا فرما۔ یا اللہ پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم سب کو اور پوری امت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ نمازوں میں سستی کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر والوں کو، یا اللہ ہماری اولاد کو نماز کا پابند بنا۔ یا اللہ ہماری اولاد کی اپنی شان ربوبیت سے بہترین تربیت فرما۔ یا اللہ دنیا کی بھی بھلائی مقدر فرما، آخرت کی بھلائی بھی مقدر فرما، ایمان اور دین پر جماع نصیب فرما۔ یا اللہ گمراہ ہو جانے سے، بھٹک جانے سے، دین سے یا اللہ دور ہو جانے سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما۔ یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، مظلومین کی حمایت فرما، نصرت فرما، مدد فرما۔ یا اللہ ظالموں کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ یا اللہ اہل حق کو غلبہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ملک کے اندر امن و امان کی فضائیں قائم فرما۔ یا اللہ جن کے دلوں میں اسلام اور اہل اسلام کی نفرتیں بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ اس کو ختم فرما کر اسلام اور اہل اسلام کی محبت ان کے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ان کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہر فرد بشر کو ہدایت اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ جس طرح تو نے ہم پر کرم فرمایا اور یہ نعمت تو نے ہمیں عطا فرمائی، یہ نعمت ہر اس شخص کو عطا فرما جس کے پاس نہیں ہے، ان پر بھی اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے، اور یا اللہ اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے، دین کی اسلام کی ہوائیں چلا دے، کفر کو، شرک کو، بدعات کو، خرافات کو، منکرات کو اپنے فضل سے ختم فرما، ماحول کو سازگار بنا دے۔ یا اللہ امن و امان کی فضائیں قائم فرما دے۔ یا اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بھلائی تجھ سے مانگی ہم کو اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک۔